पुतिन रशिया सीधा होके सिर्फ यूरोप से लड़े, हमारी तरफ ना आए, बस इतनी सी बात के लिए ये सब हुआ है। और ट्रम्प की पहले दिन से ये कोशिश है कि मेरे पे कहीं हमला हो गया तो मेरी इज्जत उतर जाएगी। नुकसान होगा इसका जंग का वो इंडिया के लिए ज्यादा बनेगा, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा, उनको रिसोर्सेज और उसको पालने के लिए जंग में इस सारे जब सिस्टम्स खत्म होते हैं, चीजें खत्म होती हैं, तो बहुत मुश्किल मून का होता है। मून फ्लक्चुएशन को बताता है बेसिकली तारीख के हिसाब से, और मून किसी भी घर में बैठे तो फ्लक्चुएशन लाता ही लाता है। मतलब मून अच्छा कहीं भी नहीं होता, लाता ही फ्लक्चुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले उसामा साहब की एक एक प्रेडिक्शन ठीक हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के कमेंट्स भी बता रहे हैं। और उसके अलावा आज 17 अगस्त 2025 बरोज इतवार है और उसामा साहब बहुत मसरूफ थे। यकीन करें, आप लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, डेली बेसिस पे जायचे देखते हैं और उसके अलावा आप लोगों को टाइम भी देते हैं, साथ आप लोगों की कंसल्टेंसी भी देखते हैं। आज की जो खबरें हैं बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो सामा साहब की प्रेडिक्शन पहले की थी, अब आप देख लें वो बातें आ रही है सामने। अच्छा जी, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो गई है और जंग बंदी पर कोई बात नहीं हुई। पुतिन को हैवी प्रोटोकॉल दिया गया और अब लग रहा है कि यूरोप और यूक्रेन हार गए हैं। अच्छा जी, मुलाकात के बाद पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा भी तेज कर दी है। ये मुलाकात के बाद वाले मामला तो है। और ये मुलाकात अलास्का का एक ज्वाइंट बेस है JBER, उसमें हुई। B-2 बॉम्बर भी हवा में उड़ाए गए, जिसका मैंने कल जिक्र किया था। और 4 घंटे की मुलाकात के बाद जंग बंदी पर कोई बयान सामने नहीं आया और ट्रंप यूक्रेन के सदर को भी कॉल की उसने 1 घंटे की और बोला कि जो पुतिन कह रहा वो बातें मान जो। ये जो खबरें हैं इस तरह की आ रही हैं। ओसामा साहब ने कहा था इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा और ये भी बोला गया कि अगली मीटिंग पे भी रखेंगे, इस पर मुलाकात रखेंगे पुतिन पे। और बड़ा प्रोटोकॉल, ऐसा लग रहा था जैसे कि पुतिन जीत गया है और यूक्रेन और यूरोप पूरा प्रेशर इस टाइम ट्रंप पे डाल रहा है। और ट्रंप का देखिए वही बात उसामा साहब आपको स्टार्ट से कहते आ रहे हैं कि इस पे यकीन ना करें, ये कुछ भी कर सकता है। आज वो चीजें आपके सामने है। अच्छा जी, BLA और TTP के खिलाफ तो नाजरीन ऑपरेशन जारी है वहां पर, लेकिन इंडिया फेक न्यूज देने से बाज नहीं आ रहा। इंडिया मीडिया कहता है अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान की फौजी के खिलाफ एक खौफनाक हमला हुआ है और ये ब्रेकिंग्स वो चलाता रहा। अच्छा जी, इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि साउथ वजीरिस्तान का एरिया है, वहां पर खुद कुछ हमला हुआ है। और बेसिकली जो असल खबर है जो हमने वेरीफाई की वो ये थी कि जमीन पर एक डिवाइस थी बम की, जिसको वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे। एक डिवाइस उसमें से फट गई, इतना तेज इसका धमाका हुआ कि वहां तक इसकी आवाजें बहुत दूर दूर तक सुनी गई, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। असल खबर यह है, लेकिन इंडिया मीडिया जो खबरें दे रहा था जी हमला हो गया, ये हो गया, इस तरह की वो खबरें चला रहा था। अच्छा, दूसरी तरफ आपको सैलाब के हवाले से बताएं, 24 घंटे की फिर बारिशों की प्रेडिक्शन दे दी गई है कि 24 घंटे में जो जो मैंने कल आपको एरियाज बताए थे कल के ब्लॉग में, उसमें फिर उन्होंने बोला है कि 24 घंटे में पंजाब KP के वाली साइड पे तेज बारिश का स्पेल लगने जा रहा है। अच्छा जी, मरियम नवाज और अली अमीन गुंडापुर की आपस में कॉल पर बात हुई। मरियम नवाज टाइम जापान में है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बोला कि सैलाब के लिए पंजाब हुकूमत की अगर आपको जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना। और अभी आपको बता दें कि ये बड़े मामला खराब होने हैं बारिश वाले। उसामा साहब आपको पिछले जुलाई से कहते आ रहे हैं, जो लोग शुरू से हमें देख रहे हैं वो इस बात को मानेंगे। अच्छा जी, डेनमार्क के प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि फसाद की जड़ नेतन्याहू है। ये डेनमार्क का प्रेसिडेंट कह रहा है और अगले 24 घंटे में इसराइल में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, ये खबरें नेतन्याहू के खिलाफ, ये खबरें भी आ रही हैं। अच्छा जी, कुछ आप लोगों के सवाल थे वो मैं उसामा साहब से डिस्कस करूंगा आज, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे थे जो मैं चाह रहा हूं कि उसामा साहब से हम अलहदगी में नाम के साथ मैंने लिखे हैं वो पूछे, एंड पे पूछेंगे। पहले इस्लाम दुआ करते हैं और लेटेस्ट इनकी कैलकुलेशन, इनकी प्रेडिक्शन, जो एक एक बात आजकल कॉपी भी हो रही है, हर बंदा एस्ट्रोलॉजर इनको कॉपी कर रहा है। और जब हमारा प्रोग्राम लगता है उसके बाद आपको पता है कि सेम चीजें आप आगे भी देख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो जानी नुकसान हो रहा है बनेर में और सारे गांव के गांव बह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जितना हमारा व्यूवर उधर के एरियाज में है उसको चाहिए कि जो भी अपनी हेल्प कर सकता है उनकी करे, और पंजाब और सिंध तैयारी करें, क्योंकि ये ज्यादा पानी जितना भी उतरना है आखिर तो ये पंजाब से होता हुआ सिंध पे जाना है। सेकेंडली, मरियम नवाज ने एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। जब कौमों पे इस तरह के वक्त आए तो सियासत को साइड पे करके एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव है कि जिद और उससे बाहर निकल के एक नफरत की सियासत से
اس المیہ جو قدرتی ہے اس پہ ایک ہو رہی ہیں، تو یہ اچھا ایک اقدام ہے. سیکنڈلی ابھی بھی ساری آپ دیکھیں کہ سندھ کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ سارا پانی اتر کے پہنچنا نیچے ہی ہے، جتنا زیادہ پانی اتنا ہی آگے پانی. تو یہ سندھ کے لیے زیادہ خطرناک بن جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی. یہاں جتنی تباہ کاری نہیں ہوگی جتنی نیچے اترے پانی کی سندھ میں ہوگی، کیونکہ سندھ میں ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کی اس دفعہ سیلاب امیدوں سے باہر آئے گا. جیسے ان کے باہر یاد ہے کہتا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا جو کبھی نہیں سنا ہوگا. یوں گاؤں کے گاؤں کب سنے ہم نے، اور اس طریقے کے کلاؤڈ برسٹ کب ہم نے زندگی میں سنے یا دیکھے. تو یہ تو خیر بس اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے. جو دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اور اس کے لیے بتایا بھی ہے کہ نومبر تک یہ صورتحال رہے گی. اچھا اب آ جائیں کہ جو انڈین میڈیا اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم تک اب تک انڈیا کے میڈیا نے اپنی کریڈیبلٹی بڑی ضائع کی ہے. بلکہ میں عموماً وہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کی ٹاپ یوٹیوبرز بھی تھے جو جن پہ ٹرسٹ کرتی تھی دنیا رشیا وار سے، جیسے پلکی شرما اور باقی اس میں ہٹ ہوئے، انہوں نے اپنی جگہ بنائی، کریڈیبلٹی بنائی پوری دنیا میں. لیکن جب یہ وار کا معاملہ آیا تو بڑی ہی ایک وہ صحافتی اقدار کا خون کر دیا. مطلب ان کا پارلیمنٹ میں کھڑا راہل گاندھی یا اس کی پریانکا گاندھی وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی وہ طیارے مان لو، مطلب انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں ہو، طیاروں کا ہی کچھ آگے بتا دو، گرے نہیں گرے کیا ہوا. بولتے ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بھی نہیں بولتے. اچھا پھر ہمارے جو مارے ہیں وہ بھی 3 ماہ بعد پھنس کے یاد آیا. اچھا اسی طریقے سے بھائی اگر دیکھیں دو باتیں ہیں، آپ جنگ ہے اس میں پاکستان کو بھی پڑے گی آپ کو بھی پڑے گی، اس میں کوئی چھپانے والی کیا بات ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. دوسرا اپنے شہیدوں کو اعزاز دیں، اپنے شہیدوں کا مرال آپ کریں. اس طرح کیسے جنگ لڑیں گے آپ چھپ چھپا کے کہ آپ نے اپنا لاس بھی نہیں بتانا، اپنے طیارے بھی نہیں بتانے، چھپا جانے پی جانے. چلو وہ جو پائلٹ تھی بیچاری وہ تو لڑکی تھی، اسی کا ہی بتا دو کہ بھئی وہ طیارے میں گئی، پاکستان کے پاس ہے، چپ کر کے لے گئے، وہ کیا کیا ہے، کس بیس پہ کیا ہوا ہے. مطلب کچھ تو بتائیں نا. تو یہ تو انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی، اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کرائی کھڑے تھے صبح تک صبح تک پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ ہوا. تیسرا جو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو کیا گیا وہ یہی تو ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں کہ بھائی کوئی پروف لاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ پاکستان اس میں شیورلی انوالو ہے، اور پھر اس حملے کو کرو. اور پھر سیز فائر کیوں کرتے ہو بھائی؟ آخری حملہ تو پاکستان نے کیا ہے، اس کے بعد سیز فائر کیوں کی؟ یہ ان کی اسمبلی بھی پوچھ رہی ہے کہ بھائی آخری حملہ ان کا ہے، پھر سیز فائر کس چیز کا؟ اچھا اگر پاکستان نے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لی ہے، معافی مانگ لی ہے، مثال ہے، تو پھر آپ نے اس کو معافی دی کیوں ہے؟ مطلب آپ کا اپر ہینڈ بنا ہے تو معافی دی کیوں ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے الفاظ میں آپ کو سارے بتا رہا ہوں. بہرحال یہ صورتحال جو ہے کافی انڈین عوام کے لیے، خیر ہم بھی کہ کون سا ہمارا میڈیا کوئی اتنا زبردست نہیں ہے، بہت کوئی دودھ کا دھلا بھی نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی جیسے کہتے ہیں کوئی آزاد خبر نہیں ہے. لیکن ایز کمپیئر ٹو انڈیا کم از کم ہم نے جہاں میزائل گرا وہاں مانا، جس ایئر بیس پہ گرا وہ بتائی، جس ایئرپورٹ پہ گرا وہ بتایا. رحیم یار خان کا لوگوں کو خبروں میں پتا چلا، حالانکہ وہ سندھ پنجاب بارڈر ہے، نہ اس کے ایئرپورٹ پہ کوئی بندہ تھا، بند ایئرپورٹ تھا وہ جس میں گڑا پڑا. وہ بھی اس لیے مجھے پتا ہے کہ ہمارا ادھر مطلب تعلق ہے. تو وہ لائیو فوٹو میں نے دیکھی، کھڈا پڑا ہوا رن وے پہ اور اتنا بڑا مطلب گڑا اس میں ہے، اور وہ خالی پڑا ہے. وہ انہوں نے بنایا تھا شیخوں نے، شیخ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا، کافی عرصے سے بند پڑا ہے. تو یہ صورتحال تھی. تو سب بتایا، انہوں نے کدھر بتایا؟ انہوں نے اپنی کون سی بیس مانی؟ مطلب پاکستانی جی میزائل گئے ہی نہیں، یہ آئرن ڈوم بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. اسرائیل میں کچھ نہ کچھ چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کا ینگ یوٹیوبر ہے یا وہ ہے، اس کو چاہیے انڈین کے اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کہیں اس کے سیاستدان ان کے ساتھ پلے نہ کر دیں اور اچھی بھلے ترقی کے خواب دکھاتے دکھاتے کسی بہت اندھوناک جنگ میں نہ دھکیل دیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جنگ تو اب آ گئی ہے ڈیفینیٹلی، جو حالات بن رہے ہیں وہ ان سب کو بھی پتہ ہے، جو آپ ان کے بتا رہے تھے کمنٹس اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ اچھا دونوں انڈین قوموں پہ رحم کرے.
इंडियन एस्ट्रोलॉजर इस टाइम आपको चैलेंज कर रहे हैं कमेंट्स में आके, जो आपने इंडिया का बर्थ चार्ट बनाया था उसके ऊपर, कि जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं उसके ऊपर आपको चैलेंज किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक को आप देख रहे थे कि पूरा उसने, हमने डिस्कस भी किया था चार्ट। देखें, इल्मी तौर पे अगर किसी ने किसी बात को रद्द करना है तो जरूर करे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर ये समझते हैं कि ये इनकी इनकी एस्ट्रोलॉजिकल उसके मुताबिक कि कोई ऐसा बंदा जिसको अल्लाह ताला की कनेक्टिविटी या डिवाइन कनेक्शन या ऐसा विजडम या वो इनकी वेद उसके सामने यूं खुलने लग जाए, वो इधर नहीं पैदा हो सकता, तो फिर इसकी कोई दलील है तो वो दे दें। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये लोग उसको इल्मी लिहाज से, हमने बताया था, इल्मी लिहाज से काउंटर कर दें। अपनी किसी बीपीएचएस, कोई चिंता सिलवार चिंता मनी, कोई किसी बुक का, किसी उसका सिरावली का, किसी का कोई हवाला दे दें। समझ रहे हैं कि अपने जितने भी श्लोक हैं कोई बता रहे हैं हमें कि उसके मुताबिक ये यूं नहीं होता, यूं होता है, चलो मतलब ये तो ये समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग तो बस वो उससे फारिग हैं मतलब हमारी उस पे जो है सारा ज्ञान उतरा है। तो मैं तो वो कह रहा हूँ हम नाम भी खोलें, मैंने तो यही कहा हम नाम भी खोलें, वैसे आप मेरे से पूछना शुरू कर दें, मैं वैसे मुंह से कुछ निकालता चला जाता हूँ, चलो ये कर लो, कोई फास्ट क्वेश्चन का राउंड बना लो, मैं जैसे वैसी बना लो किसी दिन ऐसा क्विक सवालों का, वो बगैर हिसाब किताब के। तो बस ठीक एक है। ही उससे ना करें हमसे, मतलब उसका ये देखें हम लोगों का कोई मुकाबला है भला, मतलब हमारा किस चीज का मुकाबला है पहले वो बताएं। आपका एक इल्मी उसको ना मानना, ये किस चीज की जंग है, कोई हमारी मुकाबला है इस बात पे? चैलेंज ये है कि आप जो मैंने रीड किया या मैंने दिशा बताई या मैंने उसको किया, आप अपने इल्मी लिहाज से उसको रद्द कर दो, बस लाओ उसके लिए कोई आर्गुमेंट, बस ठीक है, जेन्युइन बात होगी। तो फिर वक्त डिसाइड करेगा, और फिर एक और काम कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं। 2023 से लेके अब तक की जो भी कोई अपने इंडियन, डेफिनेटली बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर उधर मौजूद हैं, उनकी ले आए प्रेडिक्शंस हर महीने की, मेरी वीडियोस के क्लिप निकाल लें सारे चैनल्स के, कंपेयर कर लें, यूं आ जाए, मतलब इल्मी तौर पे ही उसका काउंटर बनता है। अब हमने ऐसे कोई बदतमीजी करके या उस करके तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसका कि हम क्या करेंगे। ठीक है सर, ट्रम्प के हवाले से भी तो आपने कहा था, डोनाल्ड ट्रम्प के कोई इसमें ये मुलाकात इतनी को वो नहीं रहेगी, बल्कि कि कल शुगर ही हुआ। रात जब वो हो रही थी हम प्रोग्राम कर रहे थे, फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम के बाद भी जायचा देखा कि यार देख तो लूं भी क्या, अब क्या सूरत हालत, मैंने इत्मीनान करके सोया था। लेकिन मुझे ये डर जरूर था कि प्यूटन के खतरे तो है ना, अब ये साल और अगला साल कभी भी उसका मामला गोल है, तो इसलिए मुझे ये था कि इसको नहीं जाना चाहिए था, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर उन्होंने अच्छी सिक्योरिटी दी, और ये आपको बताया ही था कि ये जंग टलने के लिए शुरू ही नहीं हुई, इसको इस तरीके से इसको रोका ही नहीं जा सकता। ये तो अमेरिका ने अपना आप बचाया सिर्फ, कि प्यूटन रशिया सीधा होके सिर्फ यूरोप से लड़े, हमारी तरफ ना आए, बस इतनी सी बात के लिए ये सब हुआ है। और ट्रम्प की पहले दिन से ही ये कोशिश है कि मेरे पे कहीं हमला हो गया तो मेरी इज्जत उतर जाएगी, क्योंकि इस दफा चाइना रशिया जेन पूरा बनाई बैठे हैं कि अगर ये ना सुधरे तो अब ट्रेड तो हमने करने लग ही गए हैं, सैंक्शंस हम पे लग ही गई हैं, मामला फिर गोल है तो फिर गोल ही सही। ठीक है। इसलिए बस वो अपने अपने आप को सेव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया वाले जो लोग हैं वो भी आपको सलाम पेश कर रहे थे, इंडियन मुस्लिम, और वो अपने हवाले से भी पूछ रहे थे कि जी पंजाब साइड का सर बताएं, हम आपको बड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं। इंडियन ऑडियंस जो इस टाइम है वो आपसे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही है कि हमारे हवाले से जो मुस्लिम है वहां के, उनके लिए क्या देखते हैं आगे फ्यूचर? देखिए, पहली बात तो ये है कि कमेंट्स कोई डेफिनेटली सिर्फ मुस्लिम्स के नहीं होंगे, और दूसरी बात ये है कि इल्मी तौर पे जो मुस्लिम हिंदू फसाद तो आगे बनना है, और ये सिर्फ मजहबी फसाद इधर ही नहीं पूरी दुनिया में होना है, यूके में भी होगा, अमेरिका भी होगा, हर तरफ ही इसने नाचना है अब। और मजहबी तौर पे सब भी अपने आप को दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, अपने मजहबी मामलात को कुरेदेंगे, मजहब को जानने की कोशिश करेंगे, मजहबी रुझान बढ़ेगा बेसिकली।
اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے، دیکھیں جیسے ہمارے ہاں کئی انریسٹ بلوچستان کا ہے، کے پی کے کا ہے، ان کا پنجاب بھی اسی طریقے اس کی زد میں آئے گا. باقی جو ان کے ایریاز ہیں جہاں جہاں اس طریقے کے کنفلکٹ ہیں، وہ پرلی سائڈ جو ایسٹرن بارڈر ہے اس سائڈ پہ، تو یہ سارا کچھ اٹھے گا دوبارہ، اور یہ اب ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور یہ تو انہوں نے جو ٹھیک ہے ایک تھے ایسٹرالوجر کوئی جنہوں نے بڑا ڈیٹیل سے کمنٹ کیا ہوا تھا، جو آپ نے کل پڑھا تھا پروگرام میں، کہ انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ تو کیا ہے نا کہ ساتویں گھر کی دشا چلی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ نہیں بتایا کہ 12ویں کی بھی چلی ہے. مطلب 7ویں کا مالک تھا تو 12ویں کا بھی مالک ایکٹیویٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے دونوں طریقوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح سے بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں گھروں کا ایکٹیویشن تھا، صرف 7ویں کا نہیں تھا. اور مارس کا ہے اچھا تو یہ جنگ اتنا لمبا عرصہ اگر شروع ہوگی تو پھر بچے گا کیا؟ اچھا، جس کے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میرے گھر میں 2 افراد ہیں، تو مجھے اگر میری کھانا پینا یا مجبوری بن جاتی ہے کوئی مانگ کے کھانے کی یا کوئی بھی، تو مجھے 2 افراد کو روٹی دینی ہے، بھیک مانگنی ہے مجھے 2 افراد کے لیے، چلو یوں سمجھ لو. یا روٹی پکانی ہے، ذرائع مجھے چاہیے 2 افراد کی روٹی پکانے کے لیے، اور اگر کسی کے 4 ہوئے تو اس کو دگنا کرنا ہے. تو اس لیے یہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا اس کا جنگ کا، وہ انڈیا کے لیے زیادہ بنے گا، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ، ان کو ریسورسز اور اس کو پالنے کے لیے جنگ میں اس سارے جب سسٹمز ختم ہوتے ہیں، چیزیں ختم ہوتی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی صورتحال ہے. اچھا ٹھیک ہے کسی کے سر لیے یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ آ رہی ہے. اب اس میں تو ہوں، یہی ہو سکتا ہے کہ سب اپنی اپنی ہندو ہیں تو وہ اپنی تیاری کریں، مسلم ہیں وہ اپنی تیاری کریں، اور کوشش کریں اس طرح کی ایونٹس آرگنائز کریں جس میں یہ لوگ اپنے ان لوگوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیں جو ان کے لیے، چلو پاکستان انڈیا لڑے تو سمجھ آتا ہے، یہ آپس میں جو لڑ پڑیں گے اس کا کیا؟ مطلب آپ سالوں سے صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اچانک مطلب پاکستان انڈیا تو ٹھیک ہے، فوجیں لڑیں گی، قومیں لڑیں گی، کوئی بھی اپنی اس پہ موقع آئے گا، ہم بھی لڑیں گے آپ بھی لڑیں گے، سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو ہندو مسلم فساد یا نسلی فساد جو انڈیا میں ہو جائے گا، اس کا کیا، اس کی کیا وہ ہوگی جسٹیفیکیشن؟ تو یہ چاہیے کہ جو ہندو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے، جو مسلم دیکھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایسی ایونٹس آرگنائز کریں تاکہ اپنا بانڈ اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی آ کے رف نہ ڈال سکے. اچھا سر، اب میں کمنٹس کی طرف چلتا ہوں اور ساتھ ایک تحفہ بھی اینڈ پہ دیں گے، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو میں نے امپورٹنٹ نکالے ہیں کل کے پروگرام کے، داس صاحب ہیں انڈیا سے. کیا 20 اگست بہت منحوس ہے؟ لینڈ سلائڈنگ، آگ حادثہ، روڈ ایکسیڈنٹ، ایسٹ ایشیا اور امریکہ میں زلزلہ، یہ ان کا کوشچن ہے. 20 تاریخ اس لیے وہ اس میں ہوتی ہے کہ 20 تاریخ پہ چاند کا نمبر ہے نا، 20 جو ہے، اور مون کا ہوتا ہے، مون فلکچویشن کو بتاتا ہے بیسیکلی تاریخ کے حساب سے. اور مون کسی بھی گھر میں بیٹھے تو فلکچویشن لاتا ہی لاتا ہے، مطلب مون اچھا کہیں بھی نہیں ہوتا، لاتا ہی فلکچویشن ہے. تو اس لیے صرف 20 تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ کوئی بھی چاند کی بنے وہ فلکچویشن لاتی ہے. تو اس لیے 20 کو وہ زیادہ 20 کے نمبر کو یا 20 کے عدد کو کیونکہ ہلچل لاتی ہے، اس لیے بس مانا جاتا ہے کہ وہ ٹربلس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، موہل صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی 3rd ٹیمپل کے بارے میں بھی بتائیں. نیوز میں آ رہا ہے کہ اسرائیل نے پرفیکٹ ریڈ ہائفر اور سیکریفائس کر لیا ہے، اور 2026 میں اس کو شہید کر کے مسجد اقصی کو کر کے اپنا ٹیمپل وہ 3rd بنا رہے ہیں. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو ٹائم ہے وہ کتنا قریب ہے؟ یہ بھی ساما صاحب سے پوچھ کے بتائیں. موہل صاحب ہیں کوئی. اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہوگا کہ وہ ریڈ ہائفر کا سنا ہے کہ وہ فائنلائز ہو کے، وہ صرف اتنا ہونا ہے کہ اس ریڈ ہائفر کو جب انہوں نے سلاٹر کرنا ہے، لال گائے کو، تو اس کو پھر اس کی راکھ اٹھانی ہے، اور اس سے جو اپنے یہ پادری ہیں نا اس ٹیمپل کے، اور اس کے جو اس میں رکھنے کی چیزیں ہیں، بس انہوں نے اس کو سمجھو اپنی طرف سے پوتر کرنا ہے، یا اس کو دھونا ہے، اور اس کو وہ کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے کیا کہیں گے، ان کے جو بھی ان کی ٹرم نکال لیں کہ وہ ان کو بیسیکلی پوتر کرنے کے لیے اپنے جو پادری کہیں یا ان کے تو ربی ہوتے ہیں، ربی اور جو ان کے وہ اوزار شزار ہوں گے رکھنے کے، اس کے لیے یہ کر رہے ہیں.
تو وہ اگر کر بھی لیا تو تعمیر شروع ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اتنی اچھمبے کی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ سالوں سے اس کی تیاری کر رہے ہیں. آپ ہم سوئے ہوئے ہیں تو کیا ہوا. اور جہاں تک امام مہدی علیہ السلام کی بات ہے تو ان کے بارے میں ہمیں تو ہر ٹائم یہی کرنا چاہیے کہ کل آ رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ کل آ رہے ہیں. نہ آئیں، صدیوں نہ آئیں، سالوں مزید نہ آئیں، لیکن ہمیں تو ہر ٹائم یہ کہنا چاہیے کہ کل آ جائیں، کل آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، یا کل آ رہے ہیں. ہمیں بہت لمبی ڈیٹیں نہیں دینی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ترکوں کا عراق میں آ جانا ایک بہت بڑی نشانی ہے. کربلا میں یا عراق کے علاقے میں 30 دن 25 دن تقریباً قبروں میں پانی بھر جانا، بہت بارشوں کا ہونا، 25 دن کی بارش، وہ ایک بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور چائنیز کا بھی ایک اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان ایریاز میں آ جانا. تو یہ جس طرح سے جنگیں بنتی جا رہی ہیں، یمن کے پیچھے چائنا ہی سپورٹ کر رہا ہے نا. تو یہ تھوڑی سی، اور پوری دنیا میں جنگوں کا ہونا، تو وہ سارا کچھ ہی بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں تو جب بھی پوری دنیا میں ورلڈ وار شروع ہو، امام علیہ السلام کے آنے ہی کو جیسے کہتے تعبیر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اچھا جی سر، یہ عتیق الرحمان صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں اتنا زبردست آپ کا کام ہے، اسامہ صاحب کی اسٹرالوجی بہت زبردست ہے. بگ فین آف محمد اسامہ علی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ میں اس پہ ایکسپلین کروں. یہ عتیق بہت الرحمان شکریہ صاحب جی، اس ماشاء طرح اللہ، کے لا کئی لوگ قوت ہیں. الا باللہ. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں کے اس طرح کے اس طرح کے کمنٹس ہیں جنہوں نے دیے ہمیں، اور بہت زیادہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور دعا کی بھی اپیل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سما صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے ہی بہت ہے. مطلب بہت زیادہ لوگ اس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ پروگرام کو. اور وہ آپ کی جو اینڈ پہ تحفہ دیتے ہیں، روحانیت بتاتے ہیں، اس سے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی بیچ رہے ہیں. تحفہ کیا چاہیے آج، پہلے تو وہ بتاؤ. تحفہ سر آپ بتائیں. جو آدمیاں بیوی کے حوالے سے دے دیں، حسن سلوک، ان کی آپس میں قدر قیمت کیا ہوتی ہے. ان کی ڈیوورس کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے محبت کا تقاضا کیا ہے، اس پہ کوئی بات کریں آج. دیکھیں، اس میں عورت کے لیے صرف دو ہی کام ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی پوچھے بغیر، اور مرد جب بلائے پاس تو اس کے پاس آنا. اس کے علاوہ مرد کا اس پہ کوئی استحقاق نہیں ہے. اور جو بیوہ ہے وہ اس پہ کوئی ولی کا وہ اختیار نہیں رہتا. باقی جو بیوہ خاتون ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ، اور جب تک وہ کسی کے بچی ہوتی ہے، کنواری ہوتی ہے، تو وکیل یعنی کہ اس کا باپ جو ولی ہے، اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی. اور پلس جہاں تک محبت کی بات ہے، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، عورت، آپ چلو ویدک ایسٹرالوجی سے بھی سمجھا دیتا ہوں، مذہب سے بھی، دونوں سے ایک ہی بات ہے. مولا علی کا فرمان ہے، تم میں سے سب سے پہلے زیر دست کے متعلق جو سوال ہوگا وہ بیوی ہے. جو تمہارے زیر کفالت ہے، ان میں سب سے پہلے تمہاری بیوی کا سوال ہوگا تم سے. اب آپ بتائیں، پہلا سوال بھی پھنس گئے آپ تو باقی آپ نے اللہ کو کیا حساب دینے. ٹھیک. دوسری بات، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ڈرایا گیا ہے اس معاملے میں کہ آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے. تیسری اس میں بات یہ ہے کہ جہاں ماں کی حکومت ہو، جس گھر میں، اس کے بچے کو بیٹی دیں سیف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں عورت کا روب چلتا ہے، تو وہ ہمیشہ عورت کی عزت کرے گا. پہلی بات یہ نہ سمجھا کریں کہ اس کی تو سانس بڑی خطرناک ہے، یہ وہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے لیے سیف ہے. پھر بھی وہ بندہ جو ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ میاں بیوی کی غربت، تنگ دستی کبھی ختم نہیں ہوگی اگر آپس میں حسن سلوک، پیار، محبت سے نقلی ایکٹنگ کریں. اگر چاہتے ہیں رزق کے مسائل حل ہو جائیں، چلو مثال کے طور پہ آپ لوگ ریسلر تھوڑی بھرتی ہوئے ہو یا آپ لوگوں کو شادی کے وقت یہ پوچھا گیا تھا کہ بھئی تم اتنی لڑائی کر لو گے، تم اتنے گھنٹے بول لو گے، تم ہر بات کو الٹا لے لو گے. مطلب کوئی ایسا معاہدہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا. تو پھر ایک بات، معافی کا بھی کوئی جذبہ ہو سکتا ہے، معاف کر دینے کا، چھوڑ دینے کا. صرف دونوں اپنے مفاد کے لیے منافق ہو جاؤ، اپنے مفاد کے لیے ہو جاؤ، اور اپنا رزق بہتر کر لو، اپنی آسودگیاں بہتر کر لو. نقلی ایکٹنگ کرنی شروع کرو، گھر میں فائنینشیل پراسپیرٹی آئے گی. پھر بھی نہیں، دعائے کا آپ کا عمل کر لو، محبت بڑھ جائے گی. ٹھیک. محبت میں اضافہ ہو جائے گا. جب تک میاں بیوی کی ہارمنی نہ ہوئی، دونوں ڈچ کر رہے ہوئے، دونوں لڑ رہے ہوئے اونچی آواز میں،
ٹھیک, इनके घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती. इलाज दुआए काब लगा लें, नहीं तो जुमे वाले दिन खुशबू से नहाया करें. एक दूसरे को जुमे वाले दिन अपनी जैसे पत्नी को या अपनी बीवी को, क्योंकि आप तो हिंदू फैलो भी सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए भी कि भाई वो जुमे वाले दिन फ्राइडे को अपनी जो स्पाउस है उसको तोहफा दें, कोई खुशबू दें, खुशबू गिफ्ट करें. उससे आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी. और इसी तरह खुशबू बहाने से भी अपने ऊपर, के आखिरी 2-4 कतरे पानी के कप में डाल के अपने ऊपर बहा लिया. तो ये ٹھیک ہے मेरे ख्याल में अगर इसमें भी कोई कसर रह गई हो तो इस पर मजीद अभी कर लेंगे बाद में. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر یہ کامران صاحب ہیں گلگت کے بارے میں بتائیں. ندیم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں منہ میں لونگ رکھی تھی مرچیں لگ رہی ہیں اب تو کیا کروں؟ دیکھیں جس کو جو ریمڈی تنگ کرے نا تو اس کا مطلب ہے اس کو علاج مل گیا. جس کو وہ ریمڈی تنگ کرنے لگے جو دی گئی ہو, مطلب کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دعائے کاب نہیں پڑی جا رہی, لگاتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے اثر شروع ہوا نا. ٹھیک. اچھا اسی طریقے سے جو آپ کا یہ کیا نام ہے اس کا, لونگ ہے یا کوئی میتھرے الائچی, یا کوئی کہتا ہے دودھ سے الرجی ہے, وہ ہانٹیڈ ہے. دودھ صرف اور صرف دودھ جس کو پسند نہیں آ رہا اس کے ساتھ بہت زیادہ شیطانی مخلوق ہے, اس لیے وہ نہیں دودھ پی پا رہا. اچھا جی یہ دودھ کی الرجی کچھ نہیں ہوتی. دودھ کو شفا کہا گیا, ہدایت کہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ نے دودھ کو پسند کیا تھا جب پیش کیا گیا پانی اور دودھ, تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نے ہدایت رکھ دی. یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جی اسمیل آتی ہے مجھے گائے کی, مجھے بڑا وہ ایچک ہوتی ہے پینے میں, کئی ہاں جی, لڑکیاں وہ کئی اس کو لڑکے نہیں ایسے ہوتی, اس کرتے کے ہیں. جنوں کو ہوتی. وہ اس کو نہیں ہوتی, اس کے جنوں کو ہوتی ہے. بلکہ میں اچھا تو آپ کے اس پہ آگے ایک اس پہ کروں گا کام, جو ہم نے اپنی اسیسمنٹ بنا رہے ہیں اب ویدک ایسٹرالوجی اور اسلامک اس کو لے کے, اور راہو کیتو اور ان کی جو ریڈنگز ہیں وہ ہم نئے انداز سے دیں گے, جس کو شاید ابھی تک ہندو ایسٹرالوجی بھی اس طریقے سے نہیں مان رہی, کیونکہ ایک وجہ سے کہتے ہیں نا کراس ہوگا معلومات کا, ایکسپیرینس کا, جو کہ ایسٹرالوجی کو ایک نئی جہت دے گا. تو اس لیے جو بھی یہاں اچھے سیکھنے کی غرض سے ہمارے ہندو فیلوز یا ایسٹرالوجرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی یہاں سے بہت کچھ ملے گا. انشاءاللہ سر. سر بہت چلو شکریہ آپ کا. مثال کے طور پہ اتنا سا کام کر لیں, یہ دعائے کعب کا ہمارے محمد اسامہ علی آفیشیل چینل پہ جائیں, دعائے کعب 2-3 چینل بنے ہوئے, خیر ان سب میں ہی میرا خیال لگی ہوئی ہے. تو دعائے کعب جو ہے وہ چلائیں, آپ سنیں ذرا اپنے ارد گرد لگا کے, تو آپ لوگ بھی اپنی کیفیت ٹیسٹ کر لیں. چلے ناظرین آپ میری کمیونٹی سے لے لیجئے گا, میں اپنی کمیونٹی میں شیئر کروں گا دعائے شیئر کعب کر کا دیں. عمل. ہاں اسامہ صاحب کی آواز میں ہوگا, وہ آپ سن لیجئے تو گا. پھر ہمارے سر جو بھی گلگت کوئی ہندو نیوٹرل اپروچ کے حامل جو اچھے ہندو بھائی ہیں وہ اس کو ٹرائی کریں, لگائیں اپنے اوپر اور فیلنگ بتائیں. ہر وہ ہندو جس کو معدہ خراب ہے, جس کے گھر میں لڑائی ہے, رزق کی تنگی ہے, بیمار ہے, سویر بیمار ہے, کینسر وینسر یا کوئی اور اس کو مسئلے ہیں ڈپریشن کے یا کسی کے, وہ لگائے وہ دعا اپنے اوپر. اور پھر اگر حالت خراب ہو تو پھر گلاب کا منہ پہ مار لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. سر گلگت سیال کوٹ یہ آخری کمنٹ دے دیں. سیال کوٹ کا تو نمبر لگتا ہی لگتا ہے, مطلب جب بھی جنگ ہوتی ہے کچھ بھی ہو تو سیال کوٹ سیکٹر تو گرم ہوتا ہی ہے. باقی گلگت تو لینڈ سلائیڈنگ اور اس سب سے نکل آئے تو بہت وہ جیسے کہتے ہیں بڑی بات ہوگی. گلگت بیسیکلی چائنا کی کور میں ہے, تو گلگت سیف ہی رہے گا اس جنگ میں, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا. انڈیا کوشش تو کرے گا کہ کٹ آف کیا جائے, کیونکہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں بھی اس دن جیسے میں نے کہا نا یہی بات ہو رہی تھی کہ کسی طریقے ڈسکنیکٹ ڈالا جائے ان بٹوین پاکستان اینڈ چائنا ریلیشن. تو وہ ان کو یہی الزام دے رہا تھا کہ بھائی وہ تو اور قریب ہو گئے, ہم حملہ کرنے گئے, آگے سے پتا چلا چائنیز مدد کر رہے ہیں. تو یہ بتاؤ کہ یہ ڈپلومیسی کا فیلئر ہے انڈیا کی, یعنی کہ انڈیا کا مقصد یہ ہے کہ یہ دونوں ملک آپس میں قریب نہ آئے. مشن چیک کریں بھائی یار, دو ان کی جفی نہیں ڈلوا رہے, اپنی جفی ڈال لو بھائی. دل بڑا کرو, اپنی جفی ڈال لو. ایک ایریے کا مسئلہ تھا, وہ ایریا آپ نے ٹھیک ہے تعداد 19-20 کر دی, چلو اب بھی اس کو دور بدل گئے ہیں, جدید دور آ گئے ہیں. ویسے کوئی انٹرنیشنل وہ جیسے ان کا غزہ کو بنا رہے تھے انٹرنیشنل, ہم کشمیر کو انٹرنیشنل وہ کوئی پکنک سپاٹ یا کچھ بھی بنا دیں. مطلب بات ختم کرنے کو آئے تو کہاں تک نہیں ختم ہو سکتی, لیکن نیتیں نہیں ہے نا, ایجنڈے اور ایسے ہی
سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین آپ کو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے, سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے نئے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کو سب سے زبردست اور نمبر 1 خبروں کے ساتھ پریڈکشن جو اسامہ صاحب کی ہوتی ہے اس چینل پر ملے گی, اور لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں آگے آپ کو اس چینل پر انشاءاللہ تعالی خبروں سے پہلے خبر ملتی رہے گی. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں کل. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.